قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي لقبه في القرآن الكريم طه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما حجة الله على أرضه إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. من مات لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. اللہ نے یہ پوری کائنات ذرہ ذرہ آفتاب مہتاب نجوم ستارے ہوائیں دریا پہاڑ سمندر جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے سب محمد و آل محمد کے لیے بنایا. کائنات کی جتنی نعمتیں ہیں ان کے لیے بنائی. انہوں نے ہمارے لیے سکھا ہمارا جو کچھ بھی کھاتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں جس چیز کی زندگی گزار رہے ہیں یہ سب محمد و آل محمد کا صدقہ ہے. اور صدقہ کھانے والوں کو چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا ہو اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے. جو صدقہ کھاتے ہیں کسی کا انہیں اپنی حیثیت ہمیشہ رکھنا چاہیے چاہے وہ اپنا ہو چاہے پرایا. اور اس صدقے کا اثر یہ ہونا چاہیے یوں جملہ بولوں کہ اگر کسی کا نمک کھاؤ تو حلال ضرور کرنا چاہیے. یہ کائنات یہ ہر شے اہل بیت کی ہے. جو کچھ بھی ہے انہیں کا ہے. بنائی گئی انہیں کے لیے چیزیں. اور آپ بتاؤں کہ صرف آپ ہی نہیں اہل بیت جب یہ کائنات خلق ہوئی اور عالم آدمیت سے پہلے
آدم یا آدم ذات کو پیدا کرنے سے پہلے جسم بنانے سے پہلے پروردگار نے روح بنائی. جسم کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا، اس سے پہلے اللہ نے روح بنائی. سیشن جملے ہیں کہ میں موضوع پہ آؤں گا کہ جب اللہ نے ارواح پیدا کر دی، پھر اس کے بعد آسمان و زمین بنایا. ابھی آدم کی تخلیق ظاہری نہیں ہوئی ہے، ارواح پیدا ہو چکی ہیں، لیکن ابھی ظاہری تخلیق آدمیت نہیں ہوئی. اللہ کی وصف میں 14 نور تھے جو ڈگمگا رہے تھے، جسے دیکھ کر میرا مسرور ہوتا تھا، جسے دیکھتا تھا تو اسے اپنے توحید پر رشک ہوتا تھا، اپنی تخلیق پہ تکبر ہوتا تھا، اپنی ذات مقدسہ کو دیکھ کر پروردگار مسرور ہوتا تھا. ایسے ہی ایک دن خوشی خوشی میں پروردگار نے ختم مقدس کے نور سے پوچھا، آپ یہ جانیں کہ کائنات کی قیامت تک آنے والی تمام روحیں پیدا ہو چکی ہیں. اسی وقت جسم کے تخلیق بعد میں روح پہلے ہی تخلیق کی جا سکی ہے. تو جناب آدم کے لیے میں نے بتایا تھا کہ جب اللہ نے کہا جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، روح آدم پہلے بنائی گئی تھی، جسم آدم بعد میں بنایا گیا، اور قیامت تک کی روحیں پیدا کر دی گئی. ہم اور آپ بھی آج ہمارا وجود ہے، لیکن کل عالم ارواح میں اللہ نے ذات مقدسہ کی تخلیق کے بعد جب بشریت کی روح کو بنانا شروع کیا تو ہم آپ کی تخلیق ہو چکی تھی. ایک مرتبہ پروردگار نے اپنے حبیب سے کہا کہ اے میرے حبیب، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں علی کے چاہنے والوں کی آواز سناؤں؟ اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں علی کے چاہنے والوں کی آواز سناؤں؟ پیغمبر اکرم نے کہا، اے میرے پروردگار، میں سننا چاہتا ہوں، میں اپنے علی کے چاہنے والوں کی آواز کو سننا چاہتا ہوں. جیسے ہی پیغمبر نے کہا میں سننا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ آواز دی باری تعالیٰ نے، اینا شیعت آل محمد. آواز دی پروردگار نے عالم ارواح میں جو ہماری روحیں تھی، اس وقت آواز دی میں اللہ کی خدمت نظر کرنے جا رہا ہوں. ابھی آپ نے کہا تھا کہ ہم کربلا کے لیے ہیں، ہم حقیقت میں کربلا کے لیے، آج سے نہیں عالم ارواح سے ہم لوگ کربلا کے لیے ہی ہیں. اے شیعت آل محمد، اے آل محمد کی شیعوں کہاں ہو؟ کون آواز دے رہا ہے؟ یہ باری تعالیٰ پروردگار آواز دے رہا ہے. میرے محبوب علی کی شیعوں کی آواز سننا چاہتے ہو؟ ہاں پروردگار، سننا چاہتا ہوں. آواز دی، اے شیعت آل محمد، اے آل محمد کے چاہنے والوں، اے شیعوں کہاں ہو؟ جیسے ہی پروردگار نے یہ آواز دی، بس ایک مرتبہ پورے عرش کے چاروں طرف سے ایک آواز گونجی، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. جناب ختمی مرتبت نے یہ آواز سنی، کس کی تھی؟ شیعوں کی. کس کے شیعہ؟ علی کے شیعوں کی آواز تھی. اللہم، جملہ یاد رکھیے گا، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک. اے میرے پروردگار، تجھے لبیک ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے آل محمد کی شیعوں کو آواز دی ہے، لبیک ہو. حمد تیرے لیے ہے، نعمتیں تیرے لیے ہے، تعریف تیرے لیے ہے. یہ بولا کون؟ شیعہ بولے. کہاں بولے؟ عرش کی جانب. جب پروردگار نے آواز دی تھی، جیسے ہی یہ حسین آواز شیعہ علی کی چاروں طرف عرش کی جانب گونجی، پروردگار نے کہا تم اتنے حسین انداز میں بولے ہو، اتنے بہترین انداز میں بولے ہو، چونکہ تم علی کے شیعہ ہو. میں تمہاری سنت کو توجہ چاہتا ہوں، میں تمہاری سنت کو عرش پہ تم
तुम्हारी आवाज इतनी हसीन इतनी महबूब है, हमने आर्श में बोला था, अब इस आवाज को, इस लब्बैक को मैं क़यामत तक हर आने वाले हाजी के लिए वाजिब करार दूंगा। क्या वाजिब करार देगा? जरूरी था कि रूह का भी नशो, जिस्म का हज होता है तो जरूरी था कि रूह का भी हज हो। अच्छा, जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, इंसान के पास लाखों अरबों करोड़ों खरबों रुपया हो, पूरी जिंदगी कोशिश करता रहे, खाने काबा जाने के लिए नहीं जा सकता। क्यों? उलमा ये बयान करते हैं कि हज करने वही जाएगा कि जब जनाब इब्राहिम ने खाने काबा तैयार कर लिया और परवरदिगार ने आवाज दी, अज़्ज़िम ए इब्राहिम अज़ान दो, बुलाओ लोगों को हज करने के लिए। जनाब इब्राहिम की जो ये आवाज से जो आपने बुलाया था खाने काबा के लिए, लोगों को हज के लिए, तो कहा ये चूंकि जनाब इब्राहिम इमाम बन चुके थे, नबी नहीं सीखते, इमाम बन चुके थे, तो चूंकि इमामत की आवाज थी, उसने सरहदों को तोड़ते हुए क़यामत तक इब्राहिम की आवाज लोगों तक पहुंची। नबी की आवाज नहीं थी, नबी की आवाज इतनी दूर तक नहीं जाती। चूंकि जनाब इब्राहिम इमाम बन चुके थे, तो इमामत की आवाज ये थी कि सरहदों हुदूद को तोड़ते हुए जो आलम अरवाह थे उन तक पहुंची, जो नुत्फे में मौजूद थे उन तक पहुंची, जो सुल्बों में मौजूद थे उन तक पहुंची। क़यामत तक आने वाले हर एक बशर के कानों तक ये आवाज पहुंची, हर एक तक ये आवाज पहुंची। जिसने जनाब इब्राहिम की आवाज पर फौरन लब्बैक कह दिया था, वही खाने काबा हज करने जाएगा। करोड़ों खरबों अरबों रुपया उसके पास हो, खाने काबा तक चला जाए, वहां से वापस आएगा, हाजी नहीं बन सकता। क्यों? इसलिए कि अगर उसने जनाब इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक नहीं कहा तो वो हाजी नहीं बन सकता। और जिसने जितनी बार लब्बैक कहा है उतनी बार हज करने जाएगा। ये बिल्कुल फलसफा क्लियर है। लेकिन कौन सा हज होगा? जिस्म का हज होगा, रूह का नहीं। जिस्म का हज होगा इब्राहिम की आवाज पर। जिसने भी लब्बैक कहा वो हज करने खाने काबा। ये जनाब इब्राहिम एक छोटे से नबी थे, उनके लिए कुरान लिखा वैसे तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फातम्महु, यहां भी वही कलिमात का मामला है। काले इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, ऐ इब्राहिम हमने तुम्हें नास का इमाम करार दिया है, फरिश्तों का नहीं, जिन्नात का नहीं, चरिंद का नहीं, परिंद का नहीं, तमाम कायनात का नहीं, बल्कि जहां तुम जिंदगी गुजार रहे हो जिन बशरों के दरमियान, उनका तुम्हें इमाम करार दिया है। इतने छोटे से इमाम की आवाज इतनी तवील दुनिया तक गई कि क़यामत तक इब्राहिम की आवाज सुनी गई। और जरूरी ये था कि जब कोई बड़ा इमाम हो तो वो भी कोई बड़ा इमाम हो तो वो भी आवाज दे। तो हमने जनाब अमीरुल मोमिनीन की जिंदगी देखी, नहीं आवाज दी। इमाम हसन की जिंदगी देखी, नहीं आवाज दी। लेकिन जब करबला में हमने हुसैन मजलूम को देखा तो हमने देखा ये आवाज दे रहे हैं, हल मिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। इमाम हुसैन की आवाज है कोई जो मेरी मदद करे। अब ये हुसैन की आवाज सरहदों को तोड़ती हुई, हुदूदों को तोड़ती हुई क़यामत की दीवार से जाके टकराई। जो नुत्फे में थे, जो सुल्बों में थे, हमने सुना, आपने सुना। अब जिसने हुसैन की आवाज पे लब्बैक कहा, हम बनाए किसके लिए गए हैं? हम कहाँ जाएंगे? तो इब्राहिम की आवाज पर अगर लब्बैक कहे, दुनिया हज करने, करबला हज करने खाने काबा जाती है। लेकिन अगर हुसैन की आवाज में लब्बैक कहे,
جب جسم کا کعبہ موجود ہے تو روح کا بھی کعبہ ہونا چاہیے. جسم کا کعبہ خانہ کعبہ مکے میں, روح کا کعبہ کربلا میں. روح کا کعبہ کربلا میں موجود ہے. وہاں جسم کا حج ہو رہا ہے, یہاں عشق روح کا حج ہو رہا ہے. اب کعبے میں کیا کیا چیزیں ہیں, چند چیزیں ملاحظہ فرمائی. کعبے میں ایک حجر اسود ہے. حجر اسود یعنی کالا پتھر ہے نا, کالا پتھر. یعنی کعبے کے بطن میں, کعبے کی آغوش, کعبے کے پاس ایک پتھر ہے جو کالا ہے. آپ پوچھیں اس پتھر کی حقیقت کیا ہے. دنیا شرف سمجھتی ہے جنت سے آئی ہے پتھر. اس کے بارے میں اور تفصیل سے انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. یہ پتھر نہیں تھا, جنت میں یہ فرشتہ تھا. رسول اللہ کے گزر جانا جنت میں یہ فرشتہ تھا, مقرب فرشتہ تھا خدا کا. خدا نے کہا کن حجرن, پتھر ہو جا. کن حجرن, پتھر ہو جا. یاد جانیے کہ اللہ نے ہم سے عہد و پیمان پہلے ہماری روحوں سے لے لیا تھا. کیا کہنا, یعنی تم جیسے کہ آج کے دور کے حساب سے کہہ دیے کہ تمام کاغذات پر اللہ نے ہمارے انگوٹھے لے رکھے تھے. تو یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, عہد و پیمان کو جس پہ آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں وہ سارے موجود تھے خدا کی بارگاہ میں. فرشتے سے کہا کن حجرن, پتھر ہو جا. اور اس مرد کے حوالے وہ تمام دستاویز کر دیا کہ کل بروز حشر وہ دستاویز تم سے لیا جائے گا. یہ پتھر ہو گیا. لیکن پتھر ہونے کے بعد اس کا ایک کام اور دیا. خانہ کعبہ کے بطن میں رہنا, یہ دیکھنا کہ کون کعبہ حج کرنے علی کی محبت کے ساتھ آتا ہے, کون کعبہ حج کرنے علی کی دشمنی کے آتا ہے. یہ تیرا کام ہے. جیسے تمام دستاویز دے رکھے ہیں ویسے یہاں بھی سب کے دستاویز میں لکھتے رہنا کس نے کیا کام کیا ہے. یہ پتھر جو ہے وہ تھا جو جنت سے آیا, کالا پتھر اسے بنایا گیا. حجر علی پتھر اسود یعنی کالا پتھر. جسم کے کعبے کے پاس ایک کالا پتھر تھا. اب ضروری تھا کہ روح کے کعبے کے پاس بھی کوئی کالا پتھر ہو. اور جو چاہتا ہوں ضروری تھا کہ کوئی روح کے کعبے کے پاس بھی حجر اسود ہو. شاید یہی وجہ ہے کہ حسین اپنے ساتھ جون حبشی لے کر آئے تھے. اچھا ٹھیک, کعبہ جب یہاں حج کرنے جاتے ہیں تو ایک مقام ہے صفا اور مروہ, جہاں پر صحیح ہوتی ہے, جہاں پر صحیح ہوتی ہے. تو جب حسین کا روضہ کعبہ روح ہے, روح کا کعبہ ہے, تو ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی صفا و مروہ ہو. ضروری ہے کہ اس کے پاس بھی جہاں جسم کی صحیح کی جاتی ہے تو روح کی بھی صحیح ہونی چاہیے. کیا کہنا, روح کی صحیح ہونی چاہیے. میں طالب علم کا نام بھول رہا ہوں, جیسے کتاب میں انہوں نے لکھا, وہ کہتے ہیں کہ جملہ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سادگی سے عرض کروں گا کہ دیکھو آپ سنتے جیسے اس کو. وہ کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو صفا و مروہ ہے اس کو صفا و مروہ کو میں نے قدموں سے ناپا. پھر میں آیا حسین کے روزے پہ, میں نے حسین اور عباس کے روزے کے درمیان میں نے حسین اور عباس کے قدموں کے روزے کے درمیان قدموں سے ناپا کہ جتنا صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ تھا اتنا حسین اور عباس کے روزے کے درمیان. وہ صفا و مروہ جسم کا تھا, حسین اور عباس روح کے صفا و مروہ ہے. اور یہ ایسا نہیں, انہوں نے خود اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اتفاقاً, بس میں یہی ان کی اس بات پر متفق نہیں ہوں. انہوں نے لکھ دیا, بڑے عالم دین تھے, یہ بڑی فکر ان کی ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان جو فاصلہ ہے, انہوں نے کہا کہ اتفاقاً لگتا ہے کہ ایسا ہو گیا. جتنا فاصلہ صفا و مروہ کے درمیان ہے اتنا حسین اور عباس کے روزے کے درمیان فاصلہ ہے. تو میں نے آواز دی کہ میرے سید سردار اے عالم دین, آپ کی لکھی تو بہت اچھی ہے لیکن اتفاق نہیں ہوا ہے. یہ اتفاق نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتفاق
اتفاق تب ہوتا جب قبیلے بنی اسد نے حسین اور عباس کو دفن کیا ہوتا. یہ اتفاق تب تھا جب مولا حسین کو مولا عباس کو قبیلے بنی اسد نے کسی غیر معصوم نے دفن کیا ہوتا تو آپ کہہ سکتے تھے اتفاقاً ایسا معاملہ ہو گیا. لیکن معمولی دفن کرنے والا نہیں تھا، وقت کا امام سید سجاد نے کہا چونکہ وہ جسم کا صفا و مروہ ہے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو روح کے صفا و مروہ کے درمیان وہی فاصلہ ہونا چاہیے. ہماری تکلیف ہم کربلا کے لیے، ہم جیے تو کربلا کے لیے، ہم مرے تو کربلا کے لیے. لیکن کربلا ہم سے کچھ چاہتی ہے، کربلا ہم سے کچھ مانگتی ہے، کربلا ہم سے کچھ سوال کرتی ہے. میں نے اس حدیث کو کہا جو مر جائے اپنے ایمان کو پہچانے بغیر وہ چاہیے تو گمراہی کی موت مرتا ہے. گمراہی کی موت مرتا ہے. کیونکہ وقت میرے پاس آج کل اس کے فوراً بعد جو حدیث اللہ نے پڑھی ہے میں بہت جلدی سمجھنے کی کوشش کروں گا. لیکن یہ کربلا چونکہ ہماری مدارس ہمارے ماتم سب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے اپنے امام کے قریب چلے جائیں. کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، کوئی جلوس ہو، کوئی ماتم ہو، سب کا ایک ہدف ہے کہ ہمارا امام راضی ہو، ہم سے خوش ہو، ہم اس کے قریب ہو جائے. ہے نا یہ ہدف؟ ورنہ کوئی بیوقوف نہیں ہے دنیا جو اپنے نیند کی، اپنے رات کی نیند کو برباد کرے، اپنے دن کے سکون کو ختم کرے. نہیں، یہ دن کا سکون اور رات کی نیند سب قربان ہو جائے امام کے لیے. ہم امام کے لیے، ہم پیدا انہیں کے لیے ہوئے، ہمیں مرنا انہیں کے لیے، ہمیں اپنی زندگی کو فنا کر دینا انہیں کے لیے. جب ہمارا وجود ان کے لیے ہے تو ضروری ہے کہ اپنے امام کو پہچانے. امام ماتا بڑا جاری پھر ماں سلمانی ماتا بھی بدل چاہیے جو مر جائے اپنے امام کے کو پہچانے بغیر اپنے زمانے کی وہ چاہیے تو برائی کی موت مرتا ہے. چاہے جو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. اگر امام کو نہیں پہچانتا سب کچھ دھرا رہ جائے گا، بےکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا معاملہ. چاہے کی موت ہے، برائی کی موت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کو پہچانے، اپنے امام کو جانے واجب کر دیا گیا ہے پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے تمام اعمال رائے گا مجھے صرف امام کو نہ پہچانے کی بنا پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت امام واجب ہے، معرفت امام ضروری ہے. ہر حال میں امام کو پہچاننا ضروری ہے. جب ہر حال ضروری تو ہم یہ بات دیکھیں کہ امام کو کتنا پہچانتے ہیں، امام کو کس حد تک پہچانتے ہیں. امام کو جانتے ہیں کہ آپ سے کچھ امام مجھے کتنا جانتے ہیں. سوال یہ آپ سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہاں میں تو 2 سال سے جانتا ہوں لیکن یہ پسند ہے، یہ نہیں پسند ہے، ان کا یہ نام ہے کرونا ہے. لیکن جو ہمارے بہت قریب رہا ہے، جو میرے بہت نزدیک رہا ہے، وہ میرے تمام زندگی کے امور کے بارے میں یہ مانا کہ یہ پسند ہے، نہیں پسند ہے، ان کو یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، انہیں اس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے، اس سے خوشی ملتی ہے. جیسے جیسے معرفت آپ کی ہمارے بارے میں بڑھتی جائے گی، آپ ہمارے بارے میں ہمارے اس تمام علوم کو جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ کب ہوگا جانتے ہیں؟ جب آپ مجھے دوست رکھتے ہو، جب آپ مجھ سے محبت کرتے ہو. جب آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ میرے بارے میں جستجو رکھیں گے. میرے گھر آتے ہیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ پسند ہے اس لیے بتا رہا ہوں جو چیز پیش کی جا رہی ہے کیوں. اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اپنے محبوب کی پسند کا خیال رکھا جائے. ہر وہ چیز جو محبوب کو ناپسند ہے، میں مادی محبت میں لے لوں کہ دنیا مادی محبت میں پڑی ہے، اسی کو آپ دیکھ لیجیے کہ اپنے مادی محبوب کے لیے وہ چیز اسے نہیں پسند تھی، کھانے پینے کے معاملے میں بھی لے لیجیے کہ جو چیز اسے نہیں پسند تھی کھانے پینے میں، نہیں چاہتا تھا تو چکنے کے لیے، لیکن اس کو محبوب سے پسند کرتا ہے تو اسے دل مار کے بھی صحیح میرا چونکہ یہ محبوب کو پسند ہے اس لیے اسے میں بھی پسند کروں گا. یہی طریقہ ہے. اور عشق کا یہی طریقہ. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سے محبت بھی کریں اور ہر وہ کام انجام دیں آپ جو مجھے نہیں پسند ہے. سوال میرا یہی ہوگا بھیا
سامنے آپ وہ عمل انجام دے جو مجھے محبوب نہیں ہے، میں اسے دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتا ہوں، تم میرے دوست نہیں ہو سکتے، تم میرے دوست ہیں، کیوں؟ ایسے کہ تم مجھے بار بار غمزدہ کر رہے ہو۔ کیا کہنا، اور دوست اپنے دوست کو غمزدہ نہیں کرتا ہے، کیا کہنا، اس کے سکون، اس کے اطمینان اور اس کی خوشی کا خیال رکھتا ہے، دوست کا یہ طریقہ ہے۔ لیکن یہ کب جب آپ مجھے چاہیں گے، پہچانیں گے، مجھے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے مجھ سے دعویٰ تو کر دیا بھیا یہ عباس تم سے محبت ہے مجھے، لیکن آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ دکھاوے والی محبت ہے، حقیقی محبت ہے۔ یہ حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ حقیقی محبت تو تب ہے جب آپ میرے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں پوچھیں، آپ جانیں۔ اور حقیقت میں دنیا میں دیکھا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے، ہم خود جس سے محبت، اپنے ماں سے محبت، اپنے باپ سے محبت اگر کرتے ہیں تو چاہتے ہیں ماں کو ایسی کوئی چیز نہ دکھنے پائے جو ان کو نہیں پسند ہے۔ یہ تقاضا محبت، تقاضا عشق ایک ہی چاہتا ہے اپنے محبوب سے، اپنے عاشق سے، اپنے معشوق کے لیے وہ اسی اعتبار سے ہے جو معشوق اس کا چاہتا ہے۔ ہر وہ چیز وہ ترک کرے جو اس کا معشوق ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اگر نہیں ترک کیا لیکن ایک دن معشوق اپنے پلے کو چھاڑ کے کہے گا تم ہم سے عشق نہیں کرتے، تم ہم سے محبوب نہیں ہو، تمہاری محبت میں سچائی نہیں ہے۔ سچائی کا تقاضا یہ تھا کہ تم ہمارے ہر اس چیز کا خیال رکھتے جو مجھے پسند تھا۔ تو پھر ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم اپنے امام سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں اپنے نام سے سوال کرنا ہے، ہم اپنے نام سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے نام کو چاہتے ہیں، اپنے نام سے عشق کرتے ہیں، کیا ہمارا امام ہمارے لیے معشوق ہے؟ اگر کہتے ہیں ہاں ہم امام کو چاہتے ہیں تو کیا امام کی پسند اور ناپسند آپ کو معلوم ہے؟ کیا امام کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا امام کی چاہتوں کا کیا آپ نے کبھی یہ سوچا، کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ امام کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے امام کو تکلیف پہنچتی ہے؟ یہ تمام امور کے لیے ہر مرد اور ہر عورت کو اس بارے میں فکر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ وہ لوگ، وہ بیویاں جو اپنے آپ کو کنیزان سیدہ کہتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کون سا ایسا امور ہے جس کی بنا پر سیدہ ناراض ہو سکتی ہے، کون سا امور ہے جس کی بنا پر ہمارا امام ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو کیا کبھی ہم نے اپنے نفس سے پوچھا کہ تم امام کو کتنا جانتے ہو، کتنا پہچانتے ہو اپنے امام کو؟ ہمارے نفس نے کیا آواز دی؟ کتنا ہم جانتے ہیں؟ یہ تب ہوگا جب ہم اپنے کردار کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے امام کو چاہ رہے ہیں، اپنے امام سے محبت کر رہے ہیں، دعویٰ خوب کر رہے ہیں، ہم خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بیوی زینب کی کنیز ہیں، ہم خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سیدہ کی کنیز ہیں، ہم خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شہزادی سکینہ کی کنیز ہیں، ہم خوب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شہزادی ام کلثوم کی کنیز ہیں۔ یہ کنیزان سیدہ کے لیے جملہ ہے، اور ہمارا دعویٰ ہم غلامان امام ہیں، ہم غلامان سید سجاد ہیں، ہم غلامان امام حسین ہیں۔ ہم صرف ماتم کرنے کافی ہے، ہم صرف نوحہ پڑھنے کافی ہے، یہ ساری زندگی صرف نوحہ ماتم کر لینا کافی ہو گیا، ہم عزادار ہیں بس اتنا کافی ہے۔ کیا سید سجاد سے زیادہ کوئی بڑا عزادار ہو سکتا ہے؟ کیا زین العابدین سے زیادہ کوئی گریہ کرنے والا کائنات میں پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کوئی سید سجاد سے بڑا عزادار نہیں ہو سکتا، کوئی جناب سید سجاد سے زیادہ گریہ کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو جب آپ جس کا ماتم کر رہے ہیں، جس پہ گریہ کر رہے ہیں، سید سجاد سے زیادہ پڑھ کے تمہارا گریہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں شرم آنا چاہیے کہ صرف ہم ماتم کریں، کیونکہ ہمارا امام سید سجاد گریہ کرنے کے باوجود بھی سید سجاد ہے۔ وہ سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، وہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ تو کیا ہم نے سید سجاد کو راضی کرنے کے لیے سجدہ کیا؟ کیا ہم نے زین العابدین کو راضی کرنے کے لیے عبادت کی؟ صرف نام ماتم کر دیا، معاملہ ختم کر دیا۔ اگر نام ماتم کرنا کافی ہوتا تو زین العابدین کا یہ لقب سید الساجدین کبھی نہیں ہوتا۔
میں تو کہا کہ بس سجدہ کرنے والوں سردار. اور آج آپ دیکھیں ہم ماتم کرتے گریا کرتے مسائل پڑھا جاتا ہے ہمارے درمیان خصوصی طور پر مردوں سے زیادہ اہل بیت کے مسائل کربلا کے مسائل اور چونکہ عورت کا دل نازک کہا گیا ہے بہت ہی نازک دل ہوتا ہے یہ مسائل کربلا سنتی تڑپ جاتی خواتین ہماری آ جاتا ہے روح زداری ہی لوگ لیکن جب ہم کربلا اور شام اور کوفہ کے منظر کو بیان کرتے ہیں کہ بیویوں کو بے ردا پھرایا گیا آنسو گرتے ہیں روتے ہیں ماتم کرتے ہیں تڑپتی ہیں ہماری بیویاں یہ کنیزان سیدہ گریا کرتی ہیں ماتم کرتی ہیں لیکن آپ بتائیں کس چیز کا گریا کر رہی ہیں اس لیے کہ ہماری شہزادیوں کو بے ردا پھرایا گیا اگر یہی ماتم کرنے والے کنیزان سیدہ کو بے ردا ہو جائیں اپنے حجاب کا خیال نہ رکھے اپنے پردے کا خیال نہ رکھے تو انہیں حق ہے ہی نہیں کہ وہ زینب پہ گریا کرے انہیں حق نہیں ہے کہ وہ شہزادی ام کلثوم کا ماتم کرے انہیں حق نہیں ہے کہ وہ بی بی سکینہ پہ ماتم کرے یہ وہ محترم و معظم شہزادیاں تھی کہ جن کی رداؤں کے چھن جانے کے باوجود بھی اپنے حجاب کے لیے تڑپتی رہی ہے یہ وہ محترم بیویاں تھیں یہ وہ معظم بیویاں تھیں جن کے حجاب ان کے چادروں کو چھین لیا گیا لیکن یہ تڑپتی رہی کہ کہیں کسی مقام پر جب کسی نے پوچھا کیا چاہیے آپ کو تب بس کہیں سے ایک چادر مل جائے اس کی شہزادیاں اتنی عظیم ہو کہ وہ اپنی اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے وہ مجبور کر دی گئی تھی بشیرت کے ہاتھوں بشیرت پروردگار تھی مجبور تھی اس عالم میں کہ ان کے سر سے چادر چھین لی گئی تھی ورنہ ان کا دل اس بارے میں مطمئن نہیں تھا ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا ہماری بیویوں کو ہمارے گھر کے خواتین کو ہماری بہنوں کو ہماری ماں کو کوئی مجبور نہیں کرتا اس کے باوجود بھی اگر ان کا حجاب سلامت نہ رہے مجھے شرم آنا چاہیے شہزادی زینب کی کنیز کہتے ہوئے کبھی زینب اولیاء مقام نہ ان کے ماتم سے نہ ان کے غصے سے نہ ان کے رونے سے کبھی راضی نہیں ہو سکتی میاں جو نامحرموں کے سامنے جانے سے گھبرا رہی تھی سید سجاد میں کیسے جاؤں ان کے درمیان یہ سب کے سب نامحرم ہے اور میں بے حجاب ہوں بیویوں کی یہ کیفیت کہ آپ بے حجاب لوگوں کے درمیان نہیں جانا چاہتی ہیں وہ زینب وہ سکینہ وہ رباب وہ ام کلثوم وہ رقیہ وہ تمام اہل حرم تڑپ کے جناب سید سجاد سے کہتی تھی اے میرے لال کیسے ممکن ہے کہ میں ان کے درمیان جاؤں آپ اندازہ لگائیں جن بیویوں کا یہ عالم ہو کیوں نہ محرم کے سامنے جانا ارے وہ زینب اولیاء مقام وہ سیدہ جناب فاطمہ زہرا جس کی کنیزی کا دعویٰ ہے جن کے لیے کہتی ہیں ہماری گھر کی خواتین عورتیں بہنیں کہ ہم ان کی کنیز ہیں ان کے وجود مبارک کا سایہ بھی سورج نہ دیکھ سکا تھا یہاں یہ کیفیت نہیں ہو ان کے ماننے والے اگر بے حجاب ہو جائیں بے پردہ ہو جائیں میں کہتا ہوں اور آپ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ کے لیے جملہ میں دینے جا رہا ہوں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرد کتنا غیرت دار ہے جملہ آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں اگر یہ دیکھنا ہے کہ مرد کتنا غیرت دار ہے تو یہ دیکھو کہ ان کی خواتین کے اندر حیا کتنا زیادہ ہے جن کی خواتین کے اندر حیا زیادہ ہوگی وہ مرد غیرت دار ہوگا لیکن جن کی خواتین بے حجاب ہو جائیں وہ مرد بے غیرت ہے مرد بے غیرت ہے اس لیے خواتین اپنے اپنے گھروں کے مردوں کے لیے غیرت کا سبب ہوتی ہے اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے نامحرم کا خیال رکھنا چاہیے اس سلسلے میں کیونکہ یہ مجالس کا مقصد ہی صرف اتنا ہے کہ حسین کے ماننے والے رائے حجاب کریں کیا وہ بہت قریب ہے کبھی بھی ہمارا امام ضرور کر سکتا ہے کبھی بھی ہمارا مولا آ سکتا ہے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کیا ہمارا وجود امام کے آنے کے لیے تیار ہے کیا ہمارے گھر کی خواتین امام کی آمادگی کے لیے تیار ہیں ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی خواتین نام سے برا نہیں کر رہی اور نہ ہمارے جاتے سے کہتے نہ ہمارے
شادی ہو سکتی ہے. جو یاد رکھیے گا نامحرم ہر اس انسان کو کہتے ہیں جس سے شادی ہو سکتی ہے. محرم وہ ہے جس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، جسے شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے، جسے شریعت نے حلال. مثال کے طور پر یاد رکھیے انشاءاللہ، کیونکہ ہم یہ گھروں میں رہتے ہیں اتنا بیٹھنا ہوتا ہے ہمارا رشتے دار ہو جاتے ہیں. یہ جو بات سمجھ میں رکھیے گا یہ ساری چیزیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے امام اور ہمارے درمیان ایک حجاب بن جائے. ہمیں اپنے ایمان تک کرنا چاہیے. خواتین کے لیے، مردوں کے لیے ماموزات پہنے، خالصات پہنے، چچازات پہنے نامحرم ہے. ماموزات بھائی، خالصات بھائی، چچازات بھائی نامحرم ہے. یہ آپ نے بھائی بنایا ہے، ہم نے بھائی بنایا، شریعت نے بھائی نہیں بنایا ہے. بھائی وہ ہے جس سے بہن کی شادی نہیں ہو سکتی. بھائی وہ ہے جس سے بہن کی شادی نہیں ہو سکتی. شریعت محمدی کے ہر مخالفات بہن سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ چچازات بہن سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ماموزات بہن سے شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ خالازات بھائی سے شادی ہو سکتی ہے. ہم اپنے امام کتنے قریب آ رہے ہیں، ہم اپنے امام کی کتنے قریب پہنچے. یہ ایسا تو نہیں ہمارا نام ہے ہمارا اپنے امام کے قریب جانے سے کوئی روکا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے دعوے میں صرف امام کو بلا رہے ہونا چاہیے آئیں گے. اللہ جل یا مولانا یا صاحب زمان اے میرے مولا آپ ظہور کیجیے، ہم آپ کے مددگار آپ کے لیے حاضر ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ صرف زبان سے ہے. حقیقت ہے اس کا تعلق ہی نہیں تعلق ہے. اگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق بنا دیکھیں اسے کسی مان کی نہیں مان کا اور نہیں ہو سکتا ہے کہ بیان کیا. ہارون مکی کا آتا یاد ہے امام کی کارگاہ میں شخص بیٹھا ہوا ہے، امام سے کہہ رہا ہے مولا آپ قیام کیجیے، ہماری تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. مولا آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، پورا شہر میرا آپ کے ساتھ ہے، آپ کھڑے ہو جائیے قیام کے لیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے کہا وہ نور جلتا ہوا دیکھ رہے ہو، ہاں مولا آپ پوچھ جاؤ اسے، اس میں جاؤ پوچھ جاؤ. اور مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے، آپ مجھے موت کی طرف بھیج رہے ہیں. دور دراز سے جناب صرف یہ امام امیر المومنین کا دور اٹھا کے دیکھیے، بڑا مشہور ہوتا ہے امیر المومنین کا. جب آپ سب خلافت کو شیعہ لیا گیا تو چند لوگ امام کی خدمت میں آیا، کہا امیر المومنین آپ اپنے حق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تلوار نکالی، ذوالفقار بھی نکال لیا اور آپ کو حمایت کی ضرورت ہے. ہم لوگ آپ کی حمایت کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے مددگار بنیں گے. امام نے کہا چلو ہماری مدد کرنا چاہتے، ہم مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کی. ایسا کرو یہ کل فلاں مقام پہ تم لوگ ہمیں ملنا اور ایسا کرنا کہ اپنے اپنے سر کے بال چھلا کے آنا. عرب کے لیے بال کا چھلانا بڑا پیغام تھا. جیسے ان کے لیے زینت کا سبب ان کی تلوار ہوتی تھی، ویسے وہ بڑی بڑی زلفیں رکھنا، سنوارنا اپنے بال کو عرب کے لیے دستور تھا. یعنی آپ نے اگر بال چھلنے کے لیے اسے کہہ دیا تو سمجھ لیں کہ تلوار ان کی قدر پھیر رہے ہیں آپ. بہت بڑا معاملہ تھا. عقل آنا لیکن اس شرط کے ساتھ آنا. دوسرا دن ہوا جس مقام پر امیر المومنین نے بلایا تھا، آئے سبھی کے لوگ. اچھا یہ لوگ یہ سمجھے تھے بال انہوں نے تھوڑا چھوٹا چھوٹا کروا لیا کیونکہ تاکہ امیر المومنین اس نے ظن رکھتے ہیں کہہ دیں کہ ہاں چلا کیا ہے مان بھی لیتے. اچھا امیر المومنین مان بھی لیتے تھے. اگر کوئی اسے کہتا کہ میں نے یہ کیا تو وہاں اس کی بات کا لحاظ رکھتے ہوئے مان لیتے تھے، لیکن اس دن ایسا نہیں کیا. آئے اس دن سب لوگ امامہ، چونکہ عرب کا دستور تھا امامہ پہنتے تھے، لیکن اس طرح سے امامہ نہیں پہنا. یہاں سے پٹکی نکالی اور وہ پٹکی پورا لپیٹتے ہوئے گردن تک لے چلے آئے تاکہ کہیں سے بال دکھنے نہ پائے ہوگا. کیونکہ یہ نہیں معلوم تھا کہ امامہ کے بال تم کرتے ہو کائنات کی چھپی ہوئی چیزیں سے چھپی ہوئی رہتی ہیں. کائنات کی چھپی ہوئی چیزیں بھی ان سے چھپی ہوئی رہتی ہیں اور تم امامہ کی صرف بات کر. یہ لوگ اچھا آگے میں غور کریں ہم کیا امام کو کس انداز میں بلا رہے ہیں، کس اعتبار سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا صرف نفسی معاملہ ہے. آئے یہ لوگ دوسرے دن امیر المومنین کے پاس ماں نے پوچھا چھلا کے آئے ہو اس کے بھلے کے لوگ کچھ بولتے ہیں. تلوار کی نوک سے ایک عوام کو اٹھانا شروع کر دیا. اب جو ہمارا تھا تو عوامی نیچے بال کے مولانا کا چہرہ سنیے. مولانا نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے امام کے لیے اپنا بال قربان نہیں کر سکتے وہ اپنی جان قربان کریں گے.
جو لوگ بال نہیں قربان کر سکتے وہ لوگ جان کیا قربان کریں گے؟ وہ چاچل جو وہ تنور میں مولا مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں آپ کی حمایت کے آیا جو بڑا سوال انہوں کیا مولا کو سلام کیا، مولا سلام امام نے جواب سلام کیا، ہارون تنور دیکھنے والا ہے، ہارون پوچھے اس نے، ہارون تنور میں چلے جاؤ، ہارون نے نہیں پوچھا مولا کیا، مولا نے دوسرے آیا سفر کرنا، امام نے کہا ہارون کودو اس تنور میں، ہارون نے کہا ہارون تنور میں کودو، تنور میں کودو جانا پڑا، مجھے ہوا امام کی بس میں بیٹھا ہوا امام سے کہہ رہا تھا کرام کیجیے ہمارے دروازے آپ کے ساتھ پورا شہر آپ کے ساتھ ہے، کہا جو دیکھتے ہارون کا کیا حال تھا، یہ دنیا میں سوچ رہا ہے ہارون کا معاملہ تقریباً چلتا ہوا تنور تھا، خان ہو گیا ہوگا معاملہ، اب امام کے ساتھ آیا یہ کیا کروں گا، آپ گزار نہیں، یہ کیا ہو گیا ہارون تو دیکھا کہ وہ تصویر پر پردگار کرنے آپ کو بیٹھا تصویر پر پردگار کرنا امام کو جملہ سکیے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے نفسوں سے پوچھئے گا کہ ہم کس مقام پہ ہیں، امام نے کہا اس شخص سے کہ یہ دیکھ رہے ہو ہارون اس تنور میں موجود ہے، ہاں مولا صحیح و صالح موجود ہے، کہ تمہارے شہر میں کوئی ایک بھی ہارون جیسا ہے، سبحان اللہ، کوئی ایک بھی اگر ہارون جیسا ہو بتاؤ میں قیام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں قیام کرنے اچھے ہارون چپ ہو گئے، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، جی پرواہ انہیں بھی پرواہ تھی، لیکن عشق کہتا تھا کہ جان کو اپنے معشوق پر قربان کر دو، محبت یہ کہتی تھی کیونکہ محبت میں تو گنجائش ہی نہیں ہے، کیونکہ ہارون کو عشق حقیقی تھا اپنے معشوق سے، مولا نے کہا کود جاؤ، کود گئے چلے گئے، اب جو بھی محبت ایک طرفہ ہو تو معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے، لیکن جب محبت دونوں طرف سے ہو مزہ آتا ہے، یہ عشق ہارون تھا کہ انہوں نے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے وجود کو آپ کے حوالے کر دیا، اب امام کی محبت کا تقاضا یہ تھا کہ ہارون کو زندہ بچا لے، کیا کہنا سبحان اللہ، عشق تھا، اور وہ واقعہ یاد کیجئے ابراہیم کو اپنے اللہ سے عشق تھا، ابراہیم کو اپنے اللہ سے عشق تھا کہ تیرے عشق میں اگر آتش نمرودی کے مجھے حوالے کیا جائے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ خدا کو ضروری تھا کہ جب ایسا عاشق ہے تو اس کی جان کی حفاظت کی جائے، اس کی جان کی حفاظت کی جائے، نبی کو آگ سے بچایا گلزار بنایا، میں چولہا کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ ابراہیم تھے نبی تھے جن کے لیے آگ گلزار ہوئی، یہ ابراہیم تھے نبی تھے جن کے لیے آگ گلزار ہوئی، پھر ابراہیم کے بعد کسی کے لیے آگ گلزار نہ ہوئی تھی، ابراہیم کے بعد کسی کے لیے آگ گلزار نہ ہوئی تھی، لیکن ہارون مکی نے اپنے امام سے ایسا عشق کیا کہ اس عشق کا نتیجہ امام نے اس انداز میں دیا کہ جس مقام پہ ابراہیم تھے بشر کو امام نے اٹھا کر ابراہیم کے نبوت کے مقام کے منزل تک پہنچایا، اور ابراہیم گلزار بنا رہے تھے، یہ میرا عاشق ہے جو گلزار عشق ایسا ہونا چاہیے، سمجھ میں آئی؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سے مولا چلے آئے یا راجا راجا یا صاحب الزمان، میرے مولا چلے آئیے ضرور کیجیے، ایسا نہ ہو ان لوگوں کی طرح ہم جو کہہ رہے والا بیان کیجیے ہماری طرح کے ساتھ، ہمارا عشق ہارون مکی جیسا ہونا چاہیے، اگر ان کے جیسا ہمارا عشق ہے تب بلائیں نہ، ایک بات اور کر کے مسائل کیوں سے ہوگی کیا غور کریں کہ جب آپ کسی کو بلاتے ہیں کسی کو مہمان بناتے ہیں، مہمان کے لیے ضروری ہے اس کے اعتبار سے تیاری کی جائے، ہمیں
ہم جتنا آپ کو چاہتے ہیں اسی اعتبار سے تیاری کریں گے. آپ کی حیثیت جتنی بلند ہوگی اسی اعتبار سے تیاری کریں گے. آپ نے دیکھا کہ اگر آپ کسی عظیم شخصیت کو اپنے گھر مہمان بلائیں اور اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ گھر میں جالا نہیں دیکھنا چاہتے, مثال کے طور پر یہ گھر نہیں دیکھنا چاہتے, یہ چادر بندی نہیں دیکھنا چاہتے, انہیں فلاں قسم کا خوشبو اور فلاں قسم کا پھول پسند ہے, تو آپ گلدستے کو پھول سجائیں گے, آپ گھر کو نفاست سے سجائیں گے, بہترین طریقے سے اسے تیار کریں گے. ہر وہ چیز جو اس کے پسند کی ہے اپنے گھر کے کچن میں اسے تیار کروائیں گے. کیوں؟ جیسے کہ آنے والا انسان خوش ہو کے جائے, آنے والا ایسے حقیقت کا کوئی ایسی چیز اس کے سامنے نہیں رکھیں گے جسے دیکھ کر اسے تکلیف پہنچتی ہے. جتنا آنے والا بلند ہوگا تیاری اس کی عظیم ہوگی, آنے والے کی حیثیت جتنی عظیم ہوگی تیاری اسی اعتبار سے کی جائے گی. آپ اسی اعتبار سے اپنے گھر کو سجائیں گے, اسی اعتبار سے اپنے طریقے کو سجائیں گے, اسی اعتبار سے آپ کھانے پینے کا بندوبست کریں گے. ہر اس چیز کو جو پسند ہے چاہنے کی کوشش کریں گے اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ چیز لا کے اس کے سامنے رکھتے ہیں. وہ چیز جو اسے ناپسند ہے آپ اسے ہٹا دیں گے, یہ لے جائیں, یہ تکلیف نہ پہنچنے جائے. آپ کائنات کی سب سے عظیم ہستی کو بلا رہے ہیں, کائنات کی سب سے بڑی ہستی کو آواز دے رہے ہیں, آجا جان مولا چلے آئیے, مولا ظہور کیجئے, اے آقا چلے آئیے, یہ دنیا آپ کے بغیر سونی سونی لگ رہی ہے. مولا ہمارے دھڑکتے ہوئے بے چین دل کو قرار آ جائے, آپ چلے آئیے, مولا ظہور کیجئے. مولا یہ کائنات منتظر ہے آپ کی, چلے آئیے مولا. ہم نے کہا جس کو بلایا جا رہا ہے اس کی حیثیت کے اعتبار سے تیاری کی جاتی ہے, اس کی عزت کے اعتبار سے تیاری کی جاتی ہے. شخصیت جتنی بڑی ہو تیاری اتنی عظیم کرنی پڑتی ہے. جب ایک مادی لوگوں کو آپ بلاتے ہیں تو اس کی حیثیت کے اعتبار سے تیاری کرتے ہیں. ہم اپنے وقت کے امام کو بلا رہے, مولا چلے آئیے. کیا ہم نے اپنے امام کے لیے ان کی وجود کے اعتبار سے تیاری کی؟ ہم آنے والے کو جس کو بلاتے ہیں اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں. کہ ہم نے اپنے امام کو جب بلایا تو اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھا؟ اگر رکھا ہے تو خوشا نصیبہ ہے اس کا, اور اگر نہیں رکھا ہے تو ہمیں ابھی سمجھ جانا چاہیے, کیونکہ یہ امام کبھی بھی ضرور کر سکتا ہے, یہ امام کبھی بھی آ سکتا ہے. یہ امام جب آواز دے نئی نصیحت کی میرے چاہنے والے کہاں ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ ہمارے امام کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچے نہیں. اس لیے ان گناہوں کی بڑی وجہ گناہوں کی تھی. تو وقت کا حسین صدیوں پہلے حسین نے کربلا میں آواز دی تھی, جنہیں جانا تھا وہ پہنچ گئے. پھر وقت کا حسین آواز دینے والا ہے, پھر وقت کا حسین پکارنے والا, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. ہم اپنے کردار کو اتنا عظیم بنا لیں, اپنے کردار کو اتنا پکا اتنا طاہر بنا لیں, ادھر امام کی آواز آئے حل من ناصر ینصرنا, ادھر ہماری آواز آئے لبیک یا امام. یہ تب ہوگا جب ہم اپنے نفس امارہ سے جنگ کریں گے, جب ہم امام کی پسند کو اپنا پسند رکھیں گے, جب امام کی مرضی کو اپنی مرضی بنائیں گے, جب امام کی خوشنودی کو اپنی خوشنودی بنا لیں گے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ کل تک حسین غریب تھے, کہ وقت کا امام غریب ہو جائے. ہم نے چلانا چاہیے, ہم ان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں کہ ایسا نہ ہماری آواز ان کوفیوں کے مانند ہو. ان کوفیوں دو طرح کے لوگ کو پکارنے والے, ایک انہوں نے مسلسل امام کو خط لکھا چلے آئیے ورنہ ہم بروز حشر آپ کی شکایت آپ کے نام سے کریں گے. یہ وہ لوگ تھے جو امام کو صرف زبان سے بلا رہے تھے. انہیں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو امام کو دل سے بلا رہے تھے. جنہوں نے امام کو دل سے پکارا تھا وہ کوفے سے نکل کر کربلا کی منزل تک آئے, لیکن جنہوں نے زبان سے بلایا تھا امام چلے آئیے,
ایسا نہ ہو اور کوفیوں کے مانند ہو. ہم معرفت کے میزان میں اپنے وجود کو تولیں کہ ہم امام کے لائق ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. ہم امام کے سپاہی بننے کے لیے تیار ہے یا نہیں تیار؟ اگر نہیں تیار ہے وقت بہت کم ہے, تیار ہو جائیں. کبھی بھی آ سکتا ہے یہ امام, کبھی بھی ضرور کر سکتا ہے یہ امام. اس لیے اس امام کے ثبوت کے لیے ہمیں امام کی ضرورت ہے. عزیزوں, یہ امام ہم نہ جانے کہ ہمارے علامہ اعمال پر امام کی نگاہ نہیں ہے. ہمارے امام کی نگاہ ہمارے ایک ایک حرکتوں پر ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے, سب امام کی نگاہ کے سامنے ہے. لیکن امام کے سامنے نامہ اعمال ہمارے پیش ہوتے ہیں. ہمارے نامہ اعمال امام کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب امام کی خدمت میں نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے تو ہمارا امام ہمارے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے, پڑھتا ہے, اور جب اس میں نیکیاں ہوتی تو ہمارا امام مسکراتا ہے, مسکرا کر ہمیں دعائیں دیتا ہے. لیکن جب ہمارے نامہ اعمال کی برائیاں ہوتی ہیں, جو ہم واجبات کو چھوڑے ہوتے ہیں, جب ہم گناہ کے کبیرہ میں ملوث ہوتے ہیں, تو ہمارا امام ہم پر گریہ کرتا ہے, روتا ہے. نہ تو کیا عالم دین نے, لیکن واقعہ اخبار سے کسی ایک صحابی کا دور تھا, وہاں کسی نائب کا دور تھا, وہاں کسی تاجر کا دور تھا. امام کے سامنے نامہ اعمال پیش کیے گئے. وہ نواب اعظم سے صحابی کہتا ہے جب امام کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے, امام پڑھ رہے تھے, احساس کیجیے گا, بستر پہ جائیے تو ضرور سوچیے گا ہم اپنے امام کی آمادہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہمارا نامہ اعمال امام کے دل کو غم پہنچاتا ہے, امام میرے دل کیا کرتا ہے. ہم کیسے عاشق ہیں کہ اپنے معشوق کو رلا رہے ہیں, ہم کیسے محب ہیں کہ اپنے امام کو ماتم کروا رہے ہیں. منائب فرماتے ہیں کہ جب امام کے سامنے نامہ اعمال پیش کیا گیا, امام نامہ اعمال پڑھتے مسکرا رہے تھے کہ اچانک امام مسکراتے مسکراتے ہم نے دیکھا کہ امام کی آواز سے اشک گر رہا ہے. امام کی آنکھیں رو رہی ہے. وہ فرماتے ہیں جو امام رو رہا تھا ایک مرتبہ روتے روتے اس کی آواز ہچکیوں میں تبدیل ہو گئی. ہچکیاں لیتے لیتے مولا ہمارا چیخ مارنے لگا. اور وہ فرماتے ہیں کہ جیتے جیتے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہمارا امام رشک کھا کے گر جائے گا. ایسا لگتا تھا کہ امام کی جسم سے روح نکل جائے گی. امام اتنا زیادہ اذیت میں تھے. امام کی حالت بہتر ہوئی تو رائے کہتا ہے چھوڑ کے پوچھا مولا آپ کی حالت کیوں کر ہوا. مولا ابھی تو مسکرا رہے تھے, یہ مسکراتے مسکراتے آنکھوں سے اشک رواں ہونا, یہ ہچکیاں, یہ گریہ, یہ ماتم, مولا یہ کیفیت آپ کی کیوں. میری آواز غالباً فیضان سعیدہ تک کبھی پہنچ رہی ہوگی. ہر کوئی غور کرے, ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری بہنیں اس بات پر غور کریں کہیں ایسا تو نہیں ہمارا کوئی عمل ہمارے امام کو رلا رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کوئی ہمارا عمل ہماری جس کی وجہ سے ہمارا امام گریہ کا صادق پوچھتا مولا کیوں, یہ گریہ کیوں, یہ چیخ کیوں. امام نے فرمایا, امام کہتے ہیں کہ جب میں مسکرا رہا تھا, جب میں مسکرا رہا تھا, جب میرے چہرے پہ یہ تبسم تھے تو یہ وجہ یہ تھی کہ میرے شیعوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں تھی. جب میں نے نیکیاں دیکھی تو میں خوش ہو گیا. میں نے مسکرا کے اپنے چاہنے والوں کو دعا دی, مولا یہ گریہ کیوں, مولا یہ رونا کیوں, مولا یہ ہچکیاں کیوں. جب میں نے نیکیاں پڑھتے پڑھتے جب آگے بڑھا تو میں نے دیکھا میرے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں وہ گناہ ہے جو میرے شیعوں کا شیوا نہیں ہو سکتا, جو ہمارے چاہنے والوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا. ارے ہمارے چاہنے والے اور اتنے گناہ, ہمارے گناہ دیکھ کر ہمارا مولا گریہ کرتا ہے, ہمارے گناہ دیکھ کر ہمارا مولا چیختا ہے, روتا ہے. پھر اپنے صحابی سے ہمارا مولا عجب جملہ کہتا ہے, اگر وہ جملہ آپ یاد کر سکے, آپ سوچ سکے کہ ہمارا امام ہم سے کیا چاہتا ہے. وہ ہمارا امام کہتا ہے ہمارے شیعوں کو ہمارا ایک پیغام پہنچا دے گا. مولا کون سا پیغام,
ہمارے چاہنے والوں کو، ہماری کمیزوں کو، ہمارے غلاموں کو، ہمارے محبوں کو ایک پیغام پہنچا دینا مولا. کون سا پیغام؟ نہ اسے کہہ دینا کہ تم اپنے نامہ اعمال کے ذریعے ہمیں نہ رلاؤ، ہمیں رونے کے لیے حسین کا نام جاری کرو. ہمارا نام کہتا ہے ہمارے رونے کے لیے ہمارے دل میں مظلوم کا لب کافی ہے. ہمارے شیعوں سے کہہ دینا میں کس کس پہ رہوں، میں کس کس پہ رہوں، تمہارے نامہ اعمال پہ رہوں یا حسین مظلوم پہ رہوں جس کا جنازہ تیروں پہ بولنا تھا. میں شیعوں سے کہہ دینا میں کن کن پہ رہوں، میں تمہارے نامہ اعمال پہ رہوں یا علی اکبر کی جوانی پہ رہوں، میں کن کن پہ رہوں، تمہارے نامہ اعمال پہ رہوں یا قاسم کی کربلا میں پامال لاش پہ رہوں. یہ آپ اتنا گریہ نہیں کر سکتے جتنا وقت کہا. سارت ناحیہ اٹھا کر دیکھیے، یہ امام کا نوحہ ہے جو امام حسین پر اور ان کے اصحاب پر اور ان کے اتحاد میں امام نے نوحہ پڑھا ہے. امام سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جسے پسے پشت ذبح کیا گیا. میں کس کس پہ رہوں، میں کس کس پہ رہوں، تمہاری میرے رائے پہ رہوں. اے کنیزان سیدہ یہ ایمان کے کلمات یاد ہے، کس کس پہ رہوں، کنیزان سیدہ کی یہ میرے رائے پہ رہوں یا زینب و کلثوم کا کوفہ و شام میں پھرائے جانے پہ گریہ کروں. ہماری ماں کو چاہیے، ہماری بہنوں کو چاہیے کہ امام اپنی بیدائی کے ذریعے امام کو رونے کا موقع نہ دے، اس لیے کہ امام کو رونے کے لیے زینب کی بیدائی کافی ہے. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس جوان پر جو ضعیف ہو گیا تھا، میرا سلام ہو اس جوان پر جو پابند سلاسل تھا، جو ہاتھوں میں جس کے ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توپ تھا. یہ وقت کا امام سرد نحیت نوحہ کر رہا ہے. ایک اور جملہ امام نے فرمایا اگر سلسل کرتے ہیں یہ امام کھلا ہوا ہے، امام پردے غیب میں کتنا تڑپتا ہے، کتنا روتا ہے، اس کا احساس بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کا احساس بھی ہم نہیں کر سکتے. امام نے ایک جملہ اور زیادہ ناحیہ میں کہا میرا سلام ہو اس کمسن بچی پر. امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس کمسن بچی پر جس کے رخسار کے رنگ ہر موقع پر تبدیل ہوتے ہیں، جس کو اتنے تماچے مارے گئے کبھی وہ رخسار سرخ ہو جاتا، کبھی نیلے ہو جاتے، کبھی کالے ہو جاتے تھے. کس رستے ہوئے ہماری حرکتوں پہ رو، ہمارے نامہ اعمال سے اگر نہیں بلانا چاہتے اور آپ کس کس پہ ہوئے. اور آج یہ شبدوں امام کے لیے اور قیامت کی شب ہے. امام نے حسن عسکری کی شہادت، آپ کے بابا کی شہادت ہے. اور ہمیں معاف کریے گا، ہمارے گناہ بہت ہیں، ہم نے بہت رلایا ہے مولا، لیکن مولا ہمیں معاف کریے گا. ہم آج کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، اس کے بعد یہ مسائل تمام چلتے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ غیرت جسے ہوتی ہے وہ امام ہوتا ہے. کائنات میں سب سے زیادہ جو غیرت دار ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. میں نے ایک جملہ سنا جناب سید سجاد، آپ کی عمر 3 یا 4 سال کی ہے، امیر المؤمنین کا دور ہے، علی بن ابی طالب کا دور ہے. ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیٹی سے مقام کو بلایا. بیٹی زینب مجھے تو اس بات کا احساس ہے کہ کبھی تمہارے سر سے چادر نہیں ہو سکتی، لیکن ہے زینب تم خود اپنے چادر کبھی نہیں جا سکتی. میں جانتی ہوں میرے لاڈلی تم سیدہ کی آغوش میں پڑی ہو، تمہیں
بات کہنا چاہتا ہوں. آپ فرمائیے اے بیٹا یہ سید سجاد 3-4 سال کی عمر ہے مولا سجاد کی. میرا بیٹا سجاد بڑا غیرت والا ہے. اے بیٹا اس بات کا خیال رکھ لے کہ کسی کے سر سوار سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے نہ آنے پائے. امیر المومنین فرماتے میرا سجاد اتنا غیرت مند ہے اے زینب کسی کے سر کے بعد سجاد کی نگاہوں کے سامنے آنے پر سجاد مر جائے گا. غیرت سید سجاد برداشت نہ کر سکتی. زینب سجاد بڑا غیرت والا ہے برداشت نہ کر سکے گا. اب مجھے نہیں معلوم کہ کربلا سے لے کے کوفہ و شام تک سید سجاد کیسے ہائے غیرت سید سجاد بھوکیا مائے بہنے میرے دائے تماشائی ہوگا منادی دیتا آؤ تماشا دیکھو. جب یہ قافلہ رہا ہو کے مدینہ چلا آیا مدینہ چلائے تھے جب قافلہ تو ملتا یہ ہے دماغ سے پوچھ لیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں یہ بتائیے آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوتی. جیسے امام سے سوال پوچھا امام نے کیوں نہ کہا اچھا مولا یہ شام کا نام کیوں مولا ایک بیٹے کے لیے اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے بابا کا جنازہ تبتی ہوئی ریت پہ پڑا رہے اور جوان اسے دفن نہ کر سکے. ایک بھائی کے لیے اس سے بڑی تکلیف کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا جوان بھیا اپنے سینے میں بچی کھا لے. لیکن مولا نے کربلا کا نام نہیں لیا مولا نے کوفہ کا نام نہیں لیا. مولا نے کہا شام آئے شام آئے بازار شام آئے دربار شام. مولا نے شام کیوں نہ شام میں غیرت سید سجاد کا جنازہ نکل رہا بازار شام کو سید سجاد نے بہت یاد کیا. بس آخری فکرہ ہے کیوں مولا نے شام کو یاد کیا کیوں مولا نے خدا آپ کو شام جب جانا نصیب کرے زید الیاء مقام کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ بازار شام پہنچیں گے تب اس مصائب کا احساس ہوگا. بازار شام سے جب میں خود بازار شام پہنچا میں نے بازار شام جب پہنچا تو شہزادی کی وہ بے لگائی یاد آنے لگی. شہزادی ہماری اسی بازار شام میں آئی تھی. میں نے بازار شام کو دربار یزید تک وقت دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ اگر پیدل چلا جائے اگر بازار شام سے دربار یزید تک پیدل چلا جائے تو 10 منٹ سے زیادہ کا بازار شام سے دربار یزید تک اگر